میں تمہاری خدمت کے اندر قرآن کریم کے مختلف مقامات کے کچھ آیات کریمہ تلاوت کی تھی تعالیٰ میں کو تو حکموں دے اتے عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین۔ خطبے کے آخر کے اندر اساں درود پاک پڑھے اساں لوگ جن ٹائم بھی مقرر خطیب واعظ سے کو درود پاک دے اکثر اساں لوگ خاموش تھے میں نے عشائیت درود پاک پڑھا خطیب کا کام میں واعظ کا کام میں مقرر کا کام میں تقریر کرنا کا کام میں اصل صرف جانا ہے فرض جڑا مولوی صاحب نے آخ دیتے کہ صرف مولوی صاحب نے پڑھنا ہے۔ اگر ہمارے سامنے درود پاک کی اہمیت ہوتی اگر ہمارے سامنے درود پاک کی شان اور مقام عزت کا پتہ ہوگا تو جن ٹائم سب درود پاک کا موقع ملے گا ساری زبانی ہو کے بخاری نہ چھوڑے گا کیونکہ درود پاک کے اتنے سارے فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشر مرہ کہ لوگوں جہاں بندہ میری ذات دے اتے ایک دفعہ درود پاک پڑھتے اللہ تبارک و تعالی انسان دے اتے 10 دفعہ رحمت بھیجیں اور علماء نے بلکہ حدیث کی بازار کی حدیث کی تفسیر کے اندر مزید قلم چاہتے کہ جہاں بندہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے خدمت کے اندر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ درود پاک پڑھانے ہوتے انسان کو بڑی ہی انعامات یعنی انسان کی زبان دے ہوتے درود ایک دفعہ ہے انسان نے کم ہو کیتے جنہ ثواب جنہ اجر ایک گنا ملنا چاہیے ہے جنہ انعام ایک ملنا چاہیے لیکن اللہ فرماتے ہیں میں کو اپنے محبوب کے نال پیار ہے میں کو اپنے محبوب کے نال محبت اتنی ہے کہ جڑا بندہ میرے نبی دے اوتے ایک دفعہ درود پڑھ سے میں کو کتنی انعام دے سکتا اللہ کیا کری انعام دے سے اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھتے اللہ تبارک و تعالی وہ انسان دے 10 گناہ کو مٹا چھوڑے جے ٹائم انسان ایک دفعہ درود پاک پڑھتے اللہ تبارک و تعالی انسان دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھوا چھوڑے جے ٹائم انسان ایک دفعہ درود پڑھتے اللہ تبارک و تعالی انسان دے 10 درجے بلند فرما چھوڑے صحیح بس کوشش کرو کہ گال کو سمجھو جن جان دے بھی ہوں اور جن ٹائم سا واقعہ بنے کہ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی دے ہوتے آپ کی بارگاہ کے اندر درود کریم کا ہدیہ پیش کر کے تا انسان اپنے دل و دماغ کو حاضر کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے دماغ کے اندر بڑھا دے درود پاک پڑھ کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں جو نازل دی سے اور اساں سے دوسرا کئی بھی عبادت کریں مثال کے طور پہ اساں نماز پڑھ لو روزہ رکھیں لو حج کریں لو صدقہ کے خیرات کریں لو جتنی عبادت ہیں یہ نماز عبادت کریں لو سارے موٹے دے اوپر فرشتے بیٹھے ایک سجے پاسے بیٹھے دوسرے کھبے پاسے بیٹھے سجے پاسے جڑا فرشتہ بیٹھے ان دے ذمہ کام کیا ہے کہ سارے نیکیاں لکھے اچھے سارے اعمال لکھے بھلائی دے اساں جڑے کام کریں لو وہ لکھے اور جڑا سارے موٹے کھبے دے فرشتہ بیٹھے ان دے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی کیا لگی ہے کہ تو برے اعمال لکھنے انہاں دے گناہ لکھنے ایجنٹ ٹائم کو بدی کرے تو وہ نوٹ کر کے نہیں ہے لیکن پوری عبادتیں کو چھوڑ کریں گے تو صاحب درود پاک کی عبادت دے ہوتے آؤ یہ ٹائم انسان کی زبان کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک دے یہ ٹائم انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود پاک پڑھتے اللہ تبارک و تعالی سجے ہوتے دے جڑے فرشتے بیٹھے انہاں کو بھی حکم جاری کریں میاں تو بھی حرکت دے اندر میاں تو بھی اپنا قلم چاہے میاں تو بھی اپنا رجسٹر کھول دیں اور جڑا سارے موٹے کپڑے دے بیٹھے موٹے کپڑے موٹے دے فرشتہ بیٹھے اللہ تبارک و تعالی یہ فرشتے کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ فرشتہ تو بھی اپنا قلم چاہے تو بھی اپنا رجسٹر چاہے اللہ ہر عمل سے بدلے ایک فرشتے کو حکم ملتے ہر نیکی جو ہوتے ہر کام جو ہوتے ایک فرشتے کو حکم ہوتے درود پاک تینوں چیز علیہ وسلم کی امت دے نام فرمائیے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق دے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ
یہ کام